حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سے قبل رجب کا مہینہ اختتام پذیر ہوا۔ رجب سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرما دے۔ یعنی رمضان المبارک کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو آپ بھی یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزے اور اس کی سعادتیں عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ شعبان المعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے علاوہ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، بلکہ بسا اوقات روزوں کی کثرت اتنی ہوتی تھی کہ وہ رمضان سے مل جایا کرتے تھے۔ یعنی آخری دن بھی روزہ ہے اور اگلے دن رمضان کا روزہ ہو گیا۔ بعض شارحین نے اس حدیث کا مطلب کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو کیونکہ نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہو گئی تو فرمایا کہ پھر یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ شعبان المعظم میں کوشش کی جائے کہ وہ کام جو رمضان میں کیے جاتے ہیں وہ شعبان میں نپٹا دیے جائیں۔ مثال کے طور پر بزرگوں کا طریقہ تھا کہ تجارتی لین دین کے بقایا جات اگر رمضان تک جا رہے ہوتے تھے تو اسے شعبان میں مکمل کر دیتے، کہ رمضان کے اندر دنیاوی کام کم اور دینی کام زیادہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے یہاں تک مروی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شعبان میں کر دیا کرتے تھے، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ رمضان میں ان پیسوں اور رقم اور سامان سے اپنے نماز روزے سحر و افطار کا اہتمام کر سکے۔ کیونکہ جب سحر و افطار کا وقت شروع ہو گیا اور اب بھی انہیں ضرورت ہے تو گویا چند وقت ان کے خالی گزر جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ مستحق ہمارے گھر پر دستک دے، اس کے کہنے اور اس کے طلب کرنے سے پہلے اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کسی پر احسان نہیں ہے،
یہ بلکہ ہماری ڈیوٹی یا فرض ہے ادا کرنا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. تو گویا ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ کام کریں. تو کسی پر کوئی احسان اس کا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے. شعبان المعظم کے اندر جہاں 15 شعبان المعظم شب براءت آنے والی ہے، انشاءاللہ اس کے خصوصی عنوان پر تو اگلے جمعے کوشش کروں گا کہ گفتگو کروں. لیکن بہرحال شعبان المعظم کی یہ اہم ترین شب بھی اسی ماہ میں آنے والی ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات نامۂ اعمال کا 1 سال کا رجسٹر مکمل ہو کر اگلے سال کا شروع ہوتا. تو کوشش اور اہتمام اس بات کا ہو جائے کہ جو ایام رہ گئے کم از کم اس کے اندر نیکیاں درج ہوں. اور اگر نیکی نہیں ہو رہی تو کم از کم اس کا تو اہتمام کر لیں کہ گناہ درج نہ ہوں. کیونکہ اگر وہ ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہیں تو پھر تو وہ ایک طرف مائنس ایک طرف پلس، تو وہ دونوں آخر میں جا کے گھاٹے میں ہی سودا بنے گا. تو کم از کم اگر کچھ اضافی نیکیاں نہیں ہو پا رہی تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام ضرور کیا جائے. اور جو صالحین ہیں ان کے لیے تو ہر روز رمضان کی طرح ہے اور ہر رات شب قدر کی طرح. عراق کے ایک مشہور بزرگ تھے، ان کے پڑوسی یہودی مذہب کے تھے. لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں، اندھیرا، کبھی کبھی چاند نظر آ رہا ہے تو اس کی روشنی میں سایہ نظر آ رہا جو پڑوسیوں کے گھر میں پہنچ رہا. لیکن ایک سایہ ہے، ہر روز کوئی فرد ہے اپنی چھت پہ چڑھا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس قدر رو رہا ہے کہ پڑوسیوں کو ترس آ رہا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. کچھ دن کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی. جب تحقیق کی گئی تو پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ وہ کوفہ کے مشہور عالم دین، محدث وقت، فقیہ وقت، سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ راتوں کو عبادت میں مصروف ہے. مزید معلومات کی تو پتہ چلا 40 سال کا معمول ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر گھر نہیں جاتے اور مسجد میں، یا پھر گھر گئے تو چھت پر اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. اور وہی وضو جو عشاء کی نماز کے لیے کیا ہے فجر تک اسی وضو سے ہیں اور پوری رات عبادت میں مصروف ہیں. شعبان المعظم میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے. 3 شعبان المعظم غالباً. تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی بھی آپ کے سامنے کرتا چلوں. آپ کا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام ہے نعمان، والد کا نام ہے ثابت، نعمان بن ثابت.
یہ پہلے عراق سے پہلے ان کے آباء و اجداد ایران میں رہتے تھے، قریبی ہے، اور ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ ایران کا جو پرانا مذہب ہے وہ ہے آگ کی پوجا، جس کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، یعنی 1500 سال قبل سمجھ جائیے، تو اس وقت جو سپریم مملکت تھی وہ دو تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی۔ ایران کے اندر آگ کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے تھے اور روم میں مذہب عیسائیت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آگ کی پوجا ہر وقت کرتے تھے اور ان کے یہاں آگ جلتی ہی رہتی تھی، آگ ان کے یہاں بجھتی نہیں تھی۔ ہمارے پاکستان میں بھی آگ کی پوجا کرنے والی ایک کمیونٹی رہتی ہے، اس کمیونٹی کو کہتے ہیں پارسی۔ پارسی محلہ صدر وغیرہ کے اندر موجود ہے، تو پارسی لوگ بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے یہاں چلمچی میں آگ جلتی رہتی ہے۔ پارسیوں کے یہاں اس وقت جو رائج ہے، جو میری معلومات ہے، وہ نہ کسی کو اپنے مذہب میں آنے دیتے ہیں نہ اپنے مذہب سے باہر جانے دیتے ہیں۔ ان کی شادیاں بھی اپنے بہنوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کی، پارسیوں میں، اور وہ مرنے کے بعد دفناتے نہیں ہیں، ایسے چیل کووں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک مذہب ہے جو آج اس جدید ترقی یافتہ زمانے میں بھی موجود ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ یہی کچھ صورتحال اس زمانے میں ایران میں ہوا کرتی تھی، اسلام کے آنے سے قبل۔ پھر یہ علاقہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ جنگ کے ذریعے فتح ہوا اور اسلامی مملکت کا حصہ بنا۔ پھر عراق کا علاقہ بھی اسلامی مملکت کا حصہ بنا۔ تو جو وہاں کے فاتح تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عراق وغیرہ میں جنگی صحابہ کرام کے لشکر کی سربراہی کی تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مشاورت کی کہ یہ علاقہ فتح تو ہو گیا، لیکن زیادہ تر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جو اب اسلام میں داخل ہوں گے یا ہمارے زیر طاعت رہیں گے، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہمیں افراد کی ضرورت ہے، اور مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ بہت ابتدا کے زمانے کی بات، اور کسی جماعت کو باقاعدہ یہاں بھیجا جائے جو لوگ آ کر اسلام لوگوں کو سکھائیں۔ تو حضرت عمر فاروق کی اجازت سے عراق کا شہر کوفہ بسایا گیا، اور وہاں سے یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شریف سے تابعین، صحابہ کرام، ان کی جماعتوں کو لا کر وہاں سیٹل کیا گیا، رہائش دی گئی، اور پھر انہوں نے محلوں کے اندر جا کر دین کی تبلیغ کی، دین کے مسائل بتائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ کیا، قرآن پڑھ کر سکھایا، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ یہ ان کے احسانات ہیں۔ کوفہ کے اندر جب یہ شہر بسایا گیا تو حضرت عمر فاروق سے جب طلب ہوئی تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سرکار کی زبان سے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ملی، سعد تمہیں جنت مبارک۔ اور ایک موقع پر تو جنگ میں حضرت سعد حضور کے ساتھ تھے،
اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے اور حضور تیر اٹھا کر انہیں دے رہے تھے دفاع رسول میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. ارمی یا سعد، سعد تم یہ تیر چلاؤ، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، دفاع رسول کے لیے. آج بھی مدینہ منورہ شریف جائیں، اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں پر جو نوادرات کا میوزیم ہے جس کو خصوصی طور پہ ترکی میوزیم کہا جاتا ہے، جہاں ترکی سے پہلے ریل چل کے آتی کے ابھی بھی وہ کھڑی ہے، تو اس میوزیم میں ابھی بھی وہ کمان رکھی ہوئی ہے لکڑی کی، جس کمان کے ذریعے وہ تیر پھینکا جا رہا تھا اور سرکار فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تم تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. تو وہ کمان رکھی اور اس کے ساتھ وہ فرمان رسول لکھا ہوا بھی رکھا ہے کہ یہ وہ کمان ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو حضرت سعد نے عمر فاروق کو کہا کہ آپ یہاں بھیجیں، اور خصوصی طور پہ آپ عبداللہ ابن مسعود کو یہاں بھیجیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر آن رہا کرتے تھے، اور خصوصی جو خدمت گاری تھی وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ، اور جہاں کہیں آپ نے نالین مبارک اتاری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اٹھائی اور اپنی بغل میں، تو ان کو کہا جاتا تھا صاحب النالین، حضور کی نالین اٹھانے والے. تو بالکل ساتھ رہتے تھے اور حضور نے بڑا پڑھایا انہیں، سمجھایا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا آپ نے ان کو مانگا ہے، اگرچہ کہ مجھے مدینہ شریف میں ان کی سخت ضرورت ہے، لیکن کیونکہ اب وہاں ضرورت ہے تو میں انہیں وہاں بھیج رہا ہوں. یہ گئے، انہوں نے عراق، ایران، کوفہ، بصرہ، قریب کے لوگوں کو اپنے علم سے، علم رسول سے بھر دیا. بڑے بڑے بزرگ ان سے پڑھے، ان سے علم حدیث حاصل کیا. پھر انہی کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی ہوئے، اور بھی کئی شاگرد. انہی کے شاگرد حماد ہوئے، یہ تابعی اور تابعی. اور ان کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. پھر جب سلطنت یعنی خلافت کا دور چینج ہوتا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ بنتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی سلطنت کا مرکز یا خلافت کا مرکز کوفہ کو بنایا تھا، جہاں پر یہ سارے بزرگ موجود تھے، صحابہ اکرام، تابعین موجود تھے. یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ کوفہ یعنی عراق کے رہائشی تھے، اور آپ نے کئی ایک صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، کئی ایک صحابہ سے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں. کیا ہیں؟ تابعی. ان کی ملاقات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے ہے، اور کئی ایک صحابہ سے ہے. حتیٰ کہ بعض ہمارے احباب یہ سمجھتے ہیں، اس کو میں بہت لائٹ انداز میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اور ہم احناف کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کرتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے. صحیح ہے؟ اور بعض احباب رفع یدین کرتے. ان کے پیش نظر ہے کہ ہم امام بخاری کی بیان کردہ حدیث پہ عمل کرتے. میں آپ سے عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ امام صاحب سے کئی درجے نیچے ہے. کیسے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
احادیث جب نقل کرتے ہیں تو یہ 5-6 درجے میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. مجھے میرے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو تابعی نے، ان کو صحابی نے، ان کو سرکار نے بتایا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مستند ترین کتاب ہے، حدیث نقل کرتے ہیں تو ان کے پاس 22 احادیث ایسی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے یوں کہا کہ مجھے میرے استاد نے، ان کو تابعی نے، ان کو صحابی نے اور ان کو سرکار نے بتایا. یعنی 3 درجے ہوئے. 22 حدیث کے اندر 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد ہیں. یعنی جس استاد کو 2nd درجے پر لے کر آ رہے ہیں صحابی کے بعد تابعی یا اس کے بعد تبع تابعی میں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام صاحب ان سے اوپر کی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے صحابی رسول نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب درجے کی بات آتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا درجہ زائد ہے، اور حنفی مسلک امام صاحب نہیں ہے. اصل میں امام صاحب ان حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں جو انہوں نے خود سنی، جو انہوں نے صحابہ کرام سے لی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے لی، حضرت علی المرتضیٰ سے لی. ہم یہ نہیں کہتے رفع یدین کرنے والا کوئی گناہ گار ہے، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ یہ جو رفع یدین نہیں کر رہے یہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے اور ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو درجہ بتا رہے ہیں کہ جس درجے پہ آپ عمل کر رہے ہو وہ نچلے درجے کی ہے، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ اونچے درجے کی حدیث ہے. یہ ایک علمی اور فنی مسئلہ ہے اور دینی مسئلہ ہے. اس وقت ایشیائی ممالک اسلامی آبادی میں 60 سے زائد فیصد 60% سے زائد فیصد جو مسلمان ہیں وہ ایشیائی ممالک میں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے. اور جب تک یہ ترکی ملا ہوا تھا تو متصل ترکی سے ملے ہوئے جتنے ممالک تھے سلطنت عثمانیہ کے تحت یہ سب مذہب احناف پہ عمل کرتے. اور آج بھی ترکی چلے جائیے وہاں نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرد واحد نہیں تھے، ان کی 40 جید علماء کی ایک جماعت تھی. اس جماعت کے اندر باقاعدہ احادیث مبارکہ یہ لائے ہیں، یہ لائے ہیں، یہ لائیں، ان کو بیٹھ کر پھر ان کی جانچ پڑتال، ان کی سندوں پہ بحث، پھر جو متفق علیہ فتویٰ ہوتا تھا اس پر عمل کرنے کا فتویٰ جاری کیا جاتا تھا. جب تک یہاں پہ مغل سلطنت تھی، عالمگیر دیگر لوگ تھے، تو پورے ہندوستان پر جو 1000 سال تقریباً اسلامی ریاست قائم رہی ہے، تو آپ چلے جائیے بادشاہی قلعہ یعنی لاہور، تو اس کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر ریسرچ سینٹر تھا جو کہ عالمگیر نے قائم کیا تھا. 500 اس وقت کے جید علماء اور ایک روایت میں 5000 لوگ علماء بیٹھتے تھے، ریسرچ ہوتی تھی، کسی مسئلے پہ بحث ہوتی تھی. سب کا جب اتفاق ہوتا تھا تو اس مسئلے کو اٹھا کر قانون کا حصہ بنایا جاتا تھا. اور اس وقت جو قانون رائج تھا وہ مذہب احناف کے مطابق تھا، فتاوی عالمگیریہ. فتاوی عالمگیریہ 500 علماء کا بورڈ، 500 جید لوگوں کا بورڈ. وہ نہیں جیسے آج کل ہماری کیبنٹ کے اندر ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں.
دینی مسائل پہ وہ بحث کر رہے ہیں جنہیں قل واللہ پڑھنی نہیں آتی، اور اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہے انجینئرنگ کا تو میرا جیسا بحث کر رہا ہے جسے اس کا الف بے نہیں معلوم۔ دونوں کے الگ الگ ہے، میری الگ فیلڈ ہے، اس کی الگ فیلڈ ہے۔ ماہرین کو بٹھا کر بات کرنی چاہیے، صحیح ہے جی۔ تو دینی معاملات کے اندر جو رائج الوقت قوانین تھا، دستور تھا، وہ فتاوی عالمگیری تھا۔ یہ مذہب احناف ہے جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے باریک اور دقیق ذہن کے مالک تھے۔ یہ بات جس طرح بعض لوگ غیر مقلدین حضرات جو ہے یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ احناف حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کو تو اپنی قیاس سے مسئلہ بیان کیا گیا، ہم تو بخاری پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات واضح کر دی کہ امام بخاری علیہ رحمہ یقیناً 100% بہت اچھے بزرگ عالم دین ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے امام صاحب کے درجے کے نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری سے بہت پہلے کہ ان کی کتاب موطا امام مالک پہلے لکھی گئی ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ امام صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف گئے تو امام مالک عمر میں تقریباً 13 سے 15 سال چھوٹے ہیں، امام صاحب کی عمر زائد، لیکن ان کا درس چل رہا تھا تو امام صاحب جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کوفہ سے آئے ہوئے امام اعظم ہیں، تو اگلی دفعہ جب آئے تو امام مالک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کر کے بٹھایا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ، ان کے جانے کے بعد فرمایا کہ یہ کوفہ کے وہ امام ہیں کہ اگر اس ستون کا دلائل سے سونے کا ہونا ثابت کر دیں یا سونے سے بھی زیادہ مہنگا تو یہ اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ اس ستون کو سونے سے زیادہ مہنگا ثابت کر دیں۔ اتنے پختہ دلائل لوگوں نے اس وقت بھی مشہور کیا۔ مدینہ شریف گئے تو امام باقر جو کہ امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام محمد ہے، مشہور کیا حضور یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ ملاقات ہوئی، کہا نعمان آپ ہیں؟ جی، سنا ہے آپ کے بارے میں آپ حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ خاموشی سے سنا، اس کے بعد عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو 2 بات عرض کروں؟ فرمایا بالکل۔ مجھے یہ سوال ہے بتائیے کہ مرد قوی ہے یا عورت؟ کہا جی مرد قوی ہے، عورت ضعیف ہے۔ اچھا، تو اب ضعیف کا وراثت میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے یا قوی کا؟ کہا ضعیف کا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن فرمایا میں تو قرآن و سنت کے مطابق جو قوی ہے مرد جتنا اس کا حصہ ڈبل رکھا گیا ہے تو اس کا ہی قائل ہوں، اور اس کے کم کا ہی قائل ہوں۔ عقل تو یہ کہتی ہے یوں ہونا چاہیے، لیکن قرآن و سنت کے آگے عقل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا حضور دوسرا سوال ہے، نماز افضل ہے یا روزہ؟ فرمایا نماز۔ تو اگر ایک خاتون ناپاک ہو جائے تو افضل کی قضا کا حکم ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے کم تر کا۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ خاتون پاک ہو جائے تو نمازیں معاف ہیں لیکن روزے کی قضا کرے گی۔ تو میں تو یہی فتویٰ دیتا ہوں، جب امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکالمہ کیا تو سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی بڑے محدث ہیں جو کہ مشائخ کے اندر ہیں، کن کے؟ غوث پاک کے، بڑے محدث تھے۔ کسی نے کہا جناب یہ تو شاگرد ایک ان کی کلاس میں تھے، جب سنا تو خاموشی سے گھر گئے اور کچھ علمی تحریرات لا کر اس میں نام لکھا ہوا تھا نعمان نے یوں کہا، قالا نعمان بن ثابت،
انہوں نے پڑھا تو کہا یہ تو بڑا علمی آدمی ہے. کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں کل آپ کہہ رہے تھے وہ رائے پہ عمل کرتا ہے. وہ رائے پہ عمل نہیں کرتا بلکہ وہ حدیث مبارک پہ عمل کرتا ہے. ایسے کئی مسائل ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر عبداللہ ابن مبارک نے ایک جملہ کہا کہ اس کے علم اور اس کی صلاحیت نے لوگوں کو اس سے حسد میں مبتلا کر دیا ہے. اس کے علم اور اس کی صلاحیت نے لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیا. جو اس تک نہ پہنچ سکا وہ حسد میں جلا مارا جا رہا. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ